کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے آنے کی جو خوشی منائی جاتی ہے وہ اسی طریقے پر منائی جائے گی جو کہ سنت اور حدیث سے ثابت ہو. اگر آپ نے اپنے مطابق سنت کے بغیر خوشی منائی تو یہ بدعت شمار ہوگی. اس کی بہترین مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے خوشی میں آ کر، محبت میں آ کر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت جگہ نفی کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی بات کہو جو کہ دین کے مطابق ہے، اور لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. تو یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ دین میں کوئی بھی کام ہو، چاہے محبت کا ہو، چاہے غمی کا ہو، چاہے خوشی کا ہو، ہمیں اس کو دین کے مطابق کرنا ہے. اب میں اپنے تمام ان لوگوں کے متعلق آنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی تب ہم قابل قبول ہوگی کہ جب وہ قرآن و حدیث سننے سے ثابت ہو. جب وہ ثابت نہیں ہے تو ایسی خوشی ہماری بدعات میں شمار ہوگی. نمبر 2 پر ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ پیر کا دن کا روزہ رکھا کرو، اس دن میں اس دنیا میں تشریف لایا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی روزے کا کہہ رہے ہیں تو ساتھ میں چلو ہم خوشی بھی منا لیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال سمجھانا چاہتا ہوں. آپ دنیا کا کوئی بھی قانون لے لیں، پاکستان کا آئین لے لیں، ایک دفعہ جب آئین بن جائے نا، اگر آپ اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ کریں، یعنی کہ ایڈیشن کریں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ چیز بھی اس قانون کے لیے نفع بخش ہوگی یا فائدہ مند ہوگی، تو آپ کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ آپ ایک آئین میں اضافہ کر رہے ہیں. اسی طرح بدعت ایسی چیز ہے، آپ قرآن و حدیث میں یہ سمجھ کر اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز بھی خوشی منانی چاہیے، یہ چیز بھی اچھی ہے، تو گویا کہ آپ مجرم ہیں اور آپ قرآن و حدیث میں ایڈیشن کر رہے ہیں. نمبر 3 پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ذکر مصطفیٰ سے روک رہے ہیں. میں آپ کو بھی ان مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. اگر ایک بندہ اس دنیا میں اسلحہ رکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی لائسنس لیجئے پھر اسلحہ رکھیے. اب اگر وہ بندہ یہ کہے کہ یہ لوگ تو مجھے اسلحے سے ہی روک رہے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی آپ کو ہم اسلحے سے نہیں روک رہے، بلکہ ہم آپ کو طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے آپ لائسنس لیجئے پھر اسلحہ لیجئے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، ہم ان کو یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ آپ یہ چیز پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے پھر خوشی منائیے. وہ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہم ان کو ذکر مصطفیٰ سے روک رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ سے تو کوئی مسلمان رک ہی نہیں سکتا. آپ 5 نمازیں لیں، 5 نمازوں کے آخری قاعدے میں آپ درود و شریف پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں. ذکر مصطفیٰ سے تو کوئی لمحہ مسلمانوں کا خالی نہیں ہے. تو لہذا ذکر مصطفیٰ سے نہیں روکتے آپ کو یہ کام اس وجہ سے روکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو لہذا نہ کیجیے. تو لہذا یہ 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے.